للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ لے کے آیا ہوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ خواجہ غریب نواز جب نئے آئے نا اجمیر شریف میں تو خیمہ لگا ہوا تھا خواجہ غریب نواز میں۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو اس کا اس خیمے کے قریب سے گزرا تو رونے کی آواز آئی۔ فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ ابھی غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا، فوراً گھر جاتا ہے، ماں سے پوچھتا، ماں یہ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے، مسلمانوں کا گروہ کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز جہاں سے گزرتا ہوں عصر سے لے کر مغرب کے مابین جو وقت ہے اس کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ماں نے کہا کہ جا اسی سے پوچھ وہ کیوں روتا ہے۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے میرے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں ہر روز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف انسان کو لاتی ہے، آپ کو تو محبت ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا ہاں اے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ اس نے کہا پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھلا دیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تو رونا چاہتا؟ کہا رونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تیرے لیے دو شرطیں، مسلمان ہو جا، میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں سے اجازت لینے کے لیے گھر گیا۔ ماں نے کہا کہ تو ضدی ہے، جب تو ارادہ کرتا ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ وہ نوجوان دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، بابا میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان کیا اور اپنا مرید بنا لیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سیر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کا وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی، خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصے گزرا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اب تیرے 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے لیے تو چلا جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلا جاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ 3 دن تجھے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، چلا گیا۔ پہلا دن جب وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پا رہا ہے، ایک لقمہ بھی نہیں کھا پا رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے کچھ ویکیوم سا محسوس ہو رہا ہے، دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں ہی وقت گزرا، رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، مکان کی چھت کے اوپر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا؟ ماں آتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ماں، میں تو روز سو جایا کرتا تھا، آج آنکھ بھی نہیں لگ رہی، کھا بھی نہیں پاتا۔ ماں تو چلی جا ماں۔ ماں چلی جاتی ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت آتا ہے اس کی کہا پتہ نہیں ماں، میں تو روز سو جایا کرتا تھا، آج آنکھ بھی نہیں لگ رہی، کھا بھی نہیں پا رہا۔ ماں تو چلی جا ماں۔ ماں چلی جاتی ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت آتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے، وہ رو رہا ہے، اس پر رکت آ رہی ہے۔ ماں آتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے محبت ہو گئی، ماں مجھے عشق ہو گیا، ماں مجھے عشق ہو گیا۔ جا خواجہ غریب نواز کے پاس اور کہہ کے واپس بلا لو، ابھی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے مسلمانوں کے بابا، میں نہیں جانتی تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، کہتے ہیں کہ واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ نہیں ابھی وقت نہیں، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، گویا کہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہوگا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے دیکھ، ہوتا ہے کیا؟ تیری تمنا تھی نا، تیری آرزو تھی نا، محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا۔ ماں واپس جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا وہ تو اجازت نہیں دے رہا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ماں سن لے، اب اگر نہ بلائے تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے تو میرے مرشد کو راضی کر لے۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے خواجہ غریب نواز کرم فرمائیے، مجھ ماں کی تمنا ہے، مجھ ماں کی آرزو ہے، وہ مر جائے گا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ماں کی تمنا ہے، چل تیری بات مانتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دے۔
وہ نوجوان دوڑتے ہوئے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے، پھر مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں، اور پھر میں نے کہا تھا نا کہ نگاہیں مست ملائی تو میں پلا کر اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کر اٹھے۔ خواجہ غریب نواز آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور اس سے پوچھا، اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کی قدموں سے آ کر لپٹ گیا اور کہتا ہے خواجہ غریب نواز کرم فرمائیے۔ یہ منظر سارے مریدین دیکھ رہے ہیں اور سارے مریدین رو رہے ہیں۔ پھر ایک عجیب و غریب منظر، خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ آج رات تو نے کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں نے بھی نہیں کھایا تھا، میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ آج رات تو سویا تھا؟ کہا نہیں سویا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ نیند مجھے بھی نہیں آئی، آنکھ مجھے بھی نہیں لگی۔ یہ منظر سارے مریدین دیکھ رہے ہیں، وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات بھی جاری ہے۔ یہ ہے وہ رونے والوں کا مقام۔ اور پھر پیر و مرید کے درمیان ڈسکشن ہو رہی ہے اور آنسو باتیں کر رہی ہے کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسان ہے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ اور اگر ہم رونے پہ اتر جائیں تو دریا ہی بہا دے۔ الحمدللہ ہم چشتیوں کا رونا ہے، ہم رونے پہ اتر جائیں تو دریا ہی بہا دے، شبنم کی طرح ہمیں